اس کا مطلب سڑکوں پہ آ جائیں گے, ملک کو روک دیں گے. یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ ہمارے پاکستانیوں کو, عوام کو نقصان ہے, غریب لوگوں کو نقصان ہے. قدیم اور اینشینٹ دنیا میں جس طرح دیوتا اور دیویاں ہوا کرتی تھی نا, ٹرائبل سوسائٹیز کے اندر, افریقہ کے اندر اور جگہوں میں, ایمیزون کے جنگلات میں, جہاں پر ان دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی, جن کو ہر ہفتے بلی چڑھانے کا بہت شوق تھا, جن کو خون چاہیے ہوتا تھا ان کی تسکین کے لیے. اس طرح پاکستان میں بھی ایک ڈیمی گاڈ ہے جس کو ہر ہفتے یہ چاہیے کہ سڑک پہ آگ لگی ہو, کاروبار کا پہیہ جیم ہو, دکانیں بند کر دی جائیں, لوگ مریں, کلیشز ہوں, یا سیکیورٹی اہلکاروں کی موت ہو, یا میرے کارکنان مرے, میں ان کی لاشوں پہ سیاست کروں اور مزید بڑا ہو جاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرفارمنس کی بیس پہ تو میں کچھ کر نہیں سکتا, اسی لیے لوگوں کے غریب بچوں کو مرواؤ اور اپنے بچوں اور ایک بیٹی کو یو کے میں آرام سے رہنے دو تاکہ وہ وہاں پر انجوائے کریں. یہاں وہ نہ آئیں کیونکہ یہاں تو بہت غربت اور برے حالات ہیں, سیکیورٹی نہیں ہے. لیکن عام آدمی کا بچہ ضرور مرنا چاہیے کیونکہ اس پہ سیاست کو میں نے چمکانا ہے. اور اس آدمی کا نام عمران خان ہے جو جیل میں بیٹھ کے ڈائریکٹیو دیتا ہے کہ ہر وہ آدمی جو ریاست پہ حملہ نہیں کر رہا اور دن رات آگ نہیں لگا رہا, دراصل وہ بزدل ہے. بیرسٹر گوہر بزدل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو آگ لگانے کی بات ہی نہیں کرتا. گنڈا پور صاحب لاسٹ ٹائم وارننگ دی لاہور کے جلسے کے بعد کہ تم کیوں نہیں پہنچے, اگر تم نے انتشار پھیلانا بند کیا تو میں اکھاڑ کے باہر پھینک دوں گا, نکال دوں گا سی ایم شپ سے. تو اس مرتبہ دوبارہ سے, چونکہ یہ ریچول ہے کہ پی ٹی آئی نے ہر ہفتے 3 دن ملک بند کر کے رہنا ہے کہ تاکہ یہاں شہریوں کو سانس نہ آ جائے, تاکہ انفلیشن کے مارے ہوئے جو لوگ پہلے ہی زمین میں درگور ہو گئے ہیں وہ مزید نیچے دفع ہو جائیں. تو اس بار بھی ان کا یہی پلان تھا کہ اسلام آباد پہ چڑھنا ہے اور وہاں آ کے اپنے لیڈر کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر کے کیک کاٹ کے یہ بتانا ہے کہ ہم تمہیں چھڑانے کے لیے آئے ہیں. دنیا بھر میں جو سارے پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا ایک ایڈیولوجیکل ایجنڈا ہوتا ہے, ان کی ایک ڈیمانڈ لسٹ ہوتی ہے, ریفارمز کی لسٹ ہوتی ہے. ان کی ڈیمانڈ لسٹ کیا ہے؟ ہمارے ارطغرل کی آج سالگرہ ہے تو ہم نے اس کو چھڑانے کے لیے آنا ہے, یہ تھی ان کی ڈیمانڈ لسٹ. اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ, اس صوبے کا ریپرزینٹیٹیو جہاں پر نہ بچوں کے پاس تعلیم ہے, ڈرگس سے برا حال ہے, اتنی زیادہ وہاں پر ڈرگس کلچر پھیلتا جا رہا ہے اسمگلنگ کی وجہ سے, طالبانائزیشن سے لوگ دن رات مر رہے ہیں, خواتین کے خلاف آپریشن عام ہے, لٹریسی عام ہے, اساتذہ کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں یونیورسٹیوں کے پاس, اسکول کھولنے کے پیسے نہیں ہیں, انفراسٹرکچر برباد ہو چکا ہے, برا حال ہے ٹرانسپورٹ کا, ہر چیز کا. وہ صرف اور صرف ایک پارٹی کا کارکن بنا ہوا ہے, اس نے 2 برش ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, ایک طرف سے کپتان چپل پالش کر رہا ہے, ایک طرف سے بوٹ پالش کر رہا ہے, اور دونوں کو خوش رکھنے کے چکر میں مروا کس کو رہا ہے؟ غریب پشتون بچے کو, جس کو وہاں سے چلا کے یہ بتاتا ہے کہ پنجابی تمہارے خلاف ہیں اور ان کے اوپر چڑھ جاؤ جا کے, اور خود جا کے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لیتا. آئے ہی اسٹیبلشمنٹ سے اگریمنٹ کر کے ہیں. جتنے صحافی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ قوم یوتھ کے ہوں یا پھر وہ نون لیگ کے ہوں یا پھر کوئی جالے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے رابطے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ کپتان صاحب نے مجھے جیل سے جو ہے نا ڈائریکٹیو دیا کہ آگ لگا دو پورے ملک کو. تو اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا تو ایسا تو ہو نہیں سکتا, تو مڈل گراؤنڈ نکالتے ہیں, آپ مجھے آنے دیجیے, میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کے واپس چلا جاؤں گا, ٹھیک ہے, فیس سیونگ بھی ہو جائے گی. تو وہ چلتے ہیں خیبر پختونخوا کے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے, جس میں فائر بریگیڈز ہیں, ایمبولینسز ہیں, اس کے علاوہ وہ راستے کلیئر کرنے والی کرینز ہیں, اور پولیس آفیشلز صوبائی پولیس کو ساتھ لے کے آتے ہیں اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے. اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے وہ سارے راستے میں جو ساتھ لے کر آ رہے ہیں اپنا موب, اس کو وہیں چھوڑ کے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں, اور اچانک سے وہ پھر کے پی ہاؤس چلے جاتے ہیں, وہاں رینجرز اکٹھی ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی تک غائب ہیں. دوبارہ سے صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب ہو گیا. اچھا, پچھلی بار وہ کوسار میں جو آئی ایس آئی کا دفتر تھا وہاں غائب ہوا تھا, اس بار وہ کہاں غائب ہوئے ہیں؟ اس بار وہ غائب ہوئے ہیں جی مارگلا روڈ کے اوپر, آئی ایس آئی کا میس ہے, انٹیلیجنس ایجنسی کا. وہاں جا کے اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس جو اعزاز سید نے رپورٹ کی ہے, ایون اسد طور صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے تھے, اور اس طرح اور بہت سے صحافی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی لگژری سویٹ کے اندر رات گزاری ہے انہوں نے. تو یہاں پر گئے اور یہاں جا کے انہیں میسج ملا کہ بہت آپ نے ایڈونچر کر لیا, اب چلے جائیں واپس. اس ساری صورتحال میں جس موب کو لے کے آئے ہیں وہ کیا سوچ رہا ہے؟ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹرگل کرنے کے لیے آئے ہیں. انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ تم بھی اس سارے سٹنگ آپریشن کا حصہ بنے ہوئے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اپنا مستقبل برباد کر رہے ہو. تو غریب عوام جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں وہ سڑکوں پہ آگ لگانے کا بہترین ایندھن ہوتے ہیں. نہ انہوں نے دفتر جانا ہوتا ہے, نہ انہیں کچھ لوز کرنے کی سینس ہوتی ہے, بیکاز دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو پی ٹی آئی کا آفیشیل بیانیہ ہے وہ کیا ہے؟ ریولوشن ہیز کم ناکنگ ایٹ پاکستانز ڈور اینڈ دا نیشن ہیز رسپونڈیڈ ود کریج, ریزیلینس, پرزیورنس, ڈٹرمینیشن اینڈ پیشن. کہ آپ کے دروازے پہ انقلاب دستک دے رہا ہے. ایک انقلاب 9 مئی کو آیا تھا, دوسرا اب آ گیا, اور تب بھی بہت سی لاشیں گریں. خان صاحب تو خوشی سے پاگل ہو گئے, انہوں نے کہا کمال کر دیا یار, یہی تو مجھے چاہیے تھا, جتنا خون دو گے مجھے اتنا میں بڑھاؤں گا. تو اس بار بھی لاشیں ان کے پلان کے مطابق گرنی تھیں لیکن گر نہیں سکیں انفارچونیٹلی فار پاکستان تحریک انصاف. صرف ایک لاش گری ہے اور وہ بھی پولیس والے کی تھی جس کا نام حمید شاہ تھا, جس کو زخموں کی وجہ سے مرنا پڑا. اس کے بعد میں اس کے اوپر بھی ان کے اکاؤنٹ سے
فنی ٹویٹس کیے جا رہے ہیں کہ 140 کلو تو اس کا وزن تھا, وہ نسوار کھاتا تھا, گندا کھانا کھاتا تھا, اسی لیے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ہم نے تو نہیں مارا. اسلام آباد پولیس جو آفیشیل ٹویٹ کر رہی ہے اس کی ڈیتھ کو اناؤنس کرنے کے لیے, اس پر ہزاروں لاف ری ایکٹس کر رہے ہیں. یہ حالت ہے اس کلٹ کی. ان کے سامنے ان کے مخالفین کی کھوپڑیوں کا مینار بنا دو, یہ ناچیں گے دیکھ کے اس کو. اور اس کا جواب دینے کے لیے جو حکومت ہے انسٹالڈ اور پپیٹری والی, اس میں 1% بھی کمپیٹنس نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کا مقابلہ کر لیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ گریجولی جس نوعیت پہ انہوں نے اس کلٹ کو پہنچا دیا ہے, لا انفورسمنٹ ہو, پیراملٹری ہو, عوام ہو, ان کے مخالفین ہو, سیاسی پارٹیاں ہوں, ادارے ہوں, پارلیمان, جوڈیشری ہو, یہ سب کو کھا جائیں گے. دے آر گوئنگ ٹو بلاکیٹ دس کنٹری فار گڈ. آئدر دے وانٹ پاور اور کمپلیٹ ڈسٹرکشن آف دس کنٹری. نو بڈی از ریئلائزنگ دیٹ. کیا ایسا اپنے وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ دوبارہ بیٹھ کے کرنا ہے جو کسی اور سے نہیں ہو سکتا؟ یا کیا ایسا آپ نے کیا خیبر پختونخوا میں 15 سال سے, یا سینٹرل گورنمنٹ میں 3.5 سال گزار کے کیا ایسا کر لیا جو اب کرنا ہے؟ اڈاپٹ می اگین موومنٹ کو انقلابی تحریک بنایا ہوا ہے. اور بیرسٹر سیف صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر صاحب کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے پروٹیسٹ میں شریک ہوں, اس کا حصہ بنیں اور پاکستان کو مضبوط کرنے کی اسٹرگل کریں تاکہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں. اب SCO جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے, 15 اکتوبر کو ان کا پاکستان کے اندر ایک اجلاس ہو رہا ہے, جس میں 2016 میں جو راجناتھ سنگھ ہندوستان کے ہوم منسٹر تھے وہ آئے تھے. تب سے لے کے اب تک 8 سال بعد کوئی اس لیول کا آفیشل ہندوستان کا یہاں آنا ہے. اس کو بھی تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے کہ آپ آئین کی بحالی کی اسٹرگل کے لیے ہماری موومنٹ کا حصہ بن جائیں. جے شنکر صاحب ضرور آئیں, ہندوستان سے, بھارت سے آئیں, ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. آپ بھی آئیں, ہمارے احتجاج میں شریک ہوں اور آئین کے لیے اور پاکستان کو ایک مضبوط ریاست بنانے کے لیے ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہو جائیں. کیونکہ اگر پاکستان مضبوط ہوگا اور پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو شاید ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے رہیں. They have totally lost their minds. اس طرح کی بات کرنے کے بعد ایک بیان دیتے ہیں, نہیں ہمارا تو اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے ایک دن کہیں گے ہم شیخ مجیب ہیں, اگلے دن کہیں گے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک دن کہیں گے کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں, اگلے دن کہیں گے ہم ان کے خلاف ہیں. ایک دن کہیں گے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹرگل ہے, اگلے دن کہیں گے بات ہی فوج سے کرنی ہے. تو اس طرح کے بیانات سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان میں 1% بھی کوئی سینس بچی ہے اس کے بعد؟ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر جس سے کوئی چیز بہتر ہو جائے, آ کے سب بلاکیٹ کر دیں گے. 10 سال پہلے چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ برباد کیا, اس بار SCO برباد کرنے کے لیے آ گئے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ٹانگیں زخمی ہوئی ہیں, جو شیل کھا رہے ہیں, اس کی وجہ دوسری طرف بھی وہی پپٹ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب اور گنڈا پور صاحب کی جب آپس میں نیگوسیشن ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں طرف سے کوئی سویلین سپریمیسی کا نمائندہ وہاں پر گیا ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے آپ بے وقوف بن رہے ہیں, آپ کے بچے زخمی ہو رہے ہیں, ان کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے, ان کی تعلیم برباد ہو رہی ہے, ان لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک فلائٹ لے کر غائب ہو جائیں گے سارے. تو بچے زخمی ہو رہے ہیں, اس کو بھی پراؤڈلی ٹویٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ 10 سال کا بچہ, 12 سال کا بچہ عمران خان کے لیے مرنے کے لیے آیا. او بھائی اپنے لیے مرو. 70 سال کا ایک آدمی جس نے دنیا بھر کا پریویلیج انجوائے کر لیا, یہاں پہ پورے معاشرے کو ڈویژن پہ پہلا کے برباد کر دیا, گالیوں پہ لگا دیا عوام کو, اس کے لیے مرنا ہے ابھی تم نے 10 سال کی عمر میں؟ یا جن کے پیرنٹس بھیجتے ہیں اس طرح کے بچوں کو, پتہ نہیں کیسی کلٹ کا وہ شکار ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. وزیر اعظم بناؤ تحریک کے لیے مرنے کے لیے باہر آ گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں ایک بھی آپ کو PTI کا MN سڑک پہ نظر آیا؟ کدھر گئے حماد اظہر صاحب, کدھر گئے اعظم سواتی صاحب, یا باقی سارے ان کے جو پارلیمان میں لمبی لمبی پیشنیٹ تقریریں کرتے ہیں, کہاں ہیں؟ کوئی نہیں آیا. بچہ مرے تو صرف عام آدمی کا اور غریب کا, تاکہ ہم اس کی لاش پہ پالیٹکس کھیل کے گھر چلے جائیں. کیا بنا جو آپ نے 126 دن کا دھرنا کیا تھا, 1000 دھرنے آپ نے کیے تھے, 14 سال سے آپ گھر بیٹھنے کو ہی تیار نہیں ہیں. ایک صوبے کی حکومت تمہارے پاس ہے, تمہاری سینٹ میں پرپوشن ہے, تمہاری قومی اسمبلی میں پرپوشن ہے, تمہارے پنجاب میں MPs ہیں. کوئی خدا کا واسطہ ہے, کوئی پارلیمانی پالیٹکس سیکھ لو. بند کر دیں گے, توڑ دیں گے, مار دیں گے, اس کے علاوہ آتا کچھ نہیں ہے. اور ریاست کا آگے سے رسپانس آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو صرف اور صرف اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے علاوہ ہوش ہی نہیں ہے. ایک تو پہلے سویلین پاور کو ایڈ کرنے کے لیے آرمی کو بلا لیا جاتا ہے, جس سے یہ مان لیا کہ ہماری پولیس کسی کام کی نہیں ہے, اور پھر بھی کچھ کنٹرول نہیں کر پاتے وزیر داخلہ صاحب جو کہ PCB بھی چلا رہے ہیں. کیونکہ اس طرح ہی آ کے اسلام آباد کے شہریوں کی زندگی اجیرن. راولپنڈی میں کاروبار بند, لاہور میں کاروبار بند, موٹر وے پہ بلاکیڈ, 600 کنٹینر کہیں لگے ہوئے ہیں, موبائل سگنل آ نہیں رہے. کوئی گاڑی چلانے والا اوبر کریم والا وہ بھی بھوکا مر رہا ہے, فوڈ پانڈا والے بھوکے مر رہے ہیں, کیونکہ انقلاب آ رہا ہے. ایک آدمی جیل میں بند ہوا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے دوبارہ گود لو, اتارو شریفوں کو گود سے اور مجھے بٹھاؤ. اس تحریک نے پورے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی جگہ مل نہیں رہی. اصل مہنگائی ہے ہی ایسی وجہ تو, جب تک یہ ہے نا یہ ملک خوشحال ہے ہی نہیں, تباہ ہویا ہی ایسی وجہ تو. سمجھ آئی نا, عوام ساری تنگ ہوئی پھر دی ہے, کوئی خیر خواہ نہیں ہے گا.
ਸਮਝ ਅਗਰ ਖੈਰ ਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਵਾਮ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹਿਣ ਦੀ नहीं रही। इसके साथ साथ रियासत का रिस्पॉन्स ये है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो कि 11 अक्टूबर को एक जरगा करने जा रही है उसको प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया और कहा ये कि पीस और सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ हैं दरअसल ये, इसीलिए इनको हम बैन कर रहे हैं। तो जो जिनके हाथों हर हफ्ते पुलिस वाले मरवाते हो उनका तुम्हारे पास सोल्यूशन है ही नहीं। उसकी वजह वो लाडले हैं ना, वो अडॉप्टेड हैं। एक मिनट के लिए तसव्वुर कीजिए कि मंजूर पश्तीन ने या किसी और जो है वो ट्राइबल एरिया के किसी पश्तून लीडर ने, किसी बलोच लीडर ने ये कहा होता कि हम जयशंकर को दावत देते हैं आके हमारी प्रोटेस्ट में शरीक हो जाओ, आप तो हेलीकॉप्टर भेज देते हैं उनके पीछे। और जो ये कह रहे हैं उनको आप बुलाकर अपने मैस में रोटियां खिला रहे हैं। इसके साथ साथ जो TLP की एक इनकलाबी तहरीक है जो कि हर हफ्ते आके वो भी धमकियां देते हैं कि सड़क बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनमें तो पैसे बांटे जाते हैं। तो मैसेज सिर्फ ये है कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है वो दुश्मन है, बाकी सारा कुछ तोड़ दो, चला दो, मार दो। इफ़ यू हैव द विल टू violate all laws and destroy everything, we welcome you, but if you are a proponent of peace, we will declare you a proscribed organization। सही है। और इसके अलावा ये सारी तहरीक जो तहरीक इंसाफ की अभी चल रही है इसमें आपको मैसिवली दिखाई देगा कि AI जनरेटेड फ़ोटोज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, बार बार जाली तस्वीरें AI से बना के आवाम को हाइप दी जा रही है। उसकी वजह यह है कि सच के ऊपर तो ये मबनी है ही नहीं। सलूशन इसका क्या है? सलूशन इसका ये है कि आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये अनार्किस्ट मूवमेंट है। इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि अगर कुछ भी अच्छा हो गया तो हमारी सियासत तबाह हो जाएगी, इसलिए हमने होने नहीं देना। अगर आपने अब भी इस तहरीक में अपना माइंड लूज़ करके अपने ही बच्चों को मरवा के अपना ही कारोबार बर्बाद करवाना है तो फिर करवाते रहिए। अगर आपको लगता है कि शहबाज, इमरान या जरदारी या नवाज़ इन सब के पास कोई ताकत है तो तालियां बजाएं अपने लिए, अपनी बेवकूफ़ी पर हंसें। लेकिन इनमें से एक कल्ट, इन चारों के जो मैंने नाम लिए हैं ना, एक कल्ट ऐसी है जो कि मुल्क की ईंट से ईंट बजाने को तैयार हो गई है। तो ये वज़ीर आज़म बनाओ तहरीक से डिस्टेंस करें अपने आप को, चाहे वो किसी की भी क्यों ना हो। रियलाइज़ करें कि ये लोग आपके बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। ये रियलाइज़ करें कि ये एनार्किस्ट हो चुके हैं, जो बिल जला रहे हैं, जो कह रहे हैं मार देंगे मर जाएंगे लेकिन उसको दोबारा वज़ीर आज़म बनवा के रहेंगे। ये कोई इखलाकी तहरीक नहीं है। निकलते हैं वहाँ से, पहली डील हुई होती है और आपको बेवकूफ़ बना के घर चले जाते हैं। अपने मुस्तकबिल का ख्याल कीजिए। और ये सड़कें जो दिन ब दिन ये ब्लॉक करते जा रहे हैं, आगे भी 250 कॉल्स दी हुई हैं इन्होंने, उसको भी बॉयकॉट कीजिए। इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें कि आप होते कौन है सड़क बंद करने वाले, और आप होते कौन है जत्थे लेके आने वाले। चाहे वो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हों या फिर गंडापुर साहब कर रहे हों, PTI ट्रिगर करती है, रियासत रिस्पॉन्स देती है, कोलैटरल डैमेज में आम लोग मारे जाते हैं, ज़िंदगी उनकी बर्बाद, दफ्तर उनके बंद, स्कूल उनके बंद। इसको रोकने के लिए आपको इन सबको एक कैंप में डाल के इनका एहतसाब करना पड़ेगा। इनमें से कोई भी खैर खा नहीं है आपका। और इससे पहले ये वीडियो मैं ख़त्म करूँ, एक क्लैरिफिकेशन थी, और वो ये थी कि आज से चंद महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई उसामा बिन लादेन के ऊपर, ठीक है। उसमें मैंने जिक्र किया डॉक्टर आमिर अजीज़ नामी एक शख्स का, जिसने DNA कलेक्ट किया उसामा बिन लादेन का और वो CIA को दिया। इनफैक्ट ये सीमोर हर्ष की रिपोर्ट में जिस तरह लिखा गया था उसी तरह कोट किया, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द डॉक्टर आमिर अजीज़ प्रैक्टिसिंग एज एन ऑर्थोपैडिक सर्जन इन लाहौर। तो ये क्लैरिफिकेशन मैंने कहा मैं ज़रूर दे दूँ आपको। इसके साथ साथ जो रीसेंट हालात अभी चल रहे हैं जिसमें हमने आज बात की, इसके लिए यही है कि आगे भी 2-3 प्रोटेस्ट PTI ने कॉल किए हुए हैं, और अगर इसी हाई हैंडेडनेस से हुकूमत डील करती रही, इसी एनार्किज्म को PTI फॉलो करती रही, तो इस मुल्क का इतना नुकसान होगा कि कोई रिवर्सल भी पॉसिबल नहीं है। इसको रोकने के लिए आपको नेशनल कंसेंसस चाहिए जो कि इस तरह के ब्लॉकेड्स को, इस तरह के धरनों, मार्चेस और एहतजाजों को डिस्करेज करे और इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। बहुत शुक्रिया।